السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہے۔ سورہ مبارکہ سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 5 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کی قوم کا مکالمہ ہوا اور مباحثہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات سے کیا مراد ہے؟ وہی فلسفہ توحید اور وہ دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے ہی طریقہ کار کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا کہ آپ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میں نے اپنا جو کام ہے دعوت دینے کا کام، وہ میں نے مکمل کر لیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس بات پہ نہیں آئے تو آج آیت مقدسہ نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور آپ کی جو جماعت ہے حزب اللہ، اس کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جس عذاب سے نجات دی وہ عذاب بھی بڑا ہی سخت عذاب تھا، بڑا بھاری عذاب تھا۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیلات ایک درس میں عرض کر چکا ہوں، یہاں اس تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے الارم کرنے پر اللہ رب العزت نے جو ان پر عذاب نازل فرمایا، 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی، اور اتنی وہ شدت کی آندھی تھی کہ مکان ان کے گر گئے، چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، اور اتنی سخت وہ آندھی تھی، ہوا تھی کہ انسانوں کے ناک کے ذریعے سے وہ اندر جاتی تھی اور پھر نکل جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے جو جسم ہے پارا پارا ہو جاتے تھے۔ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی رہے ہیں وہ کچھ 4000 کے قریب وہ ساتھی رہ گئے تھے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ اس عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ اس کے نتیجے میں
حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی جماعت تو بچ گئیں، اور پھر یہ ساری قوم اس عذاب سے دوچار ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نجیناہم من عذاب غلیظ، عذاب بھی ہے اور عذاب بھی انتہائی سخت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے، تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے تو پیدا کیا ہے، جس ہستی نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کو کیسے تباہ کریں گے؟ لیکن جب ایک مخلوق اس ہستی کی پہچان ہی نہ پیدا کرے، پھر دعوت دینے والے اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان کی دعوت کو قبول کریں، غور و فکر کریں، انالیسس کریں، وہ ان کا مذاق اڑائیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کو مختلف انداز سے ڈرائیں، دھمکائیں، خوشخبریاں بھی سنائیں، اور پھر بھی وہ نہ مانیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ پھر ان پر عذاب آئے گا، اور عذاب سخت آئے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ بہت سخت ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ جو قوم عاد ہے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی اس دعوت کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور پھر اپنا جو رسول ہے اس کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو اس وقت کے سرکش، متکبر، ظالم حکمران اور سردار ہیں ان کی باتوں کو مان لیا۔ دیکھیے ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنی جماعت حزب اللہ کی تشکیل کی، اور پہلے سے جو موجود جماعت حزب الشیطان ہوتی ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے۔ یقیناً حزب الشیطان نے، جو حکمران پارٹی ہوتی ہے، اس نے اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی ڈھانچہ تشکیل کیا ہوتا ہے، اس نے اپنا جو اس کی فلسفی ہے، نظریات ہیں، وہ غالب کیے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اللہ رب العزت جب اپنے سچے انبیاء کو بھیجتے ہیں، سچے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور حزب اللہ کی تشکیل کرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ اس پر بھی غور و فکر کیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کتنی درست ہے، کتنی حق اور سچ ہے، کتنی انسانیت کے مفاد میں ہے، کتنی ہمارے مفاد میں ہے۔ کم از کم اپنا فائدہ تو سوچیں۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ عوام اس سرکش، متکبر، ظالم حکمران پارٹی کے انڈر ہوتی ہے، وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے، آزادی نہیں حاصل کرنا چاہتے، اور اللہ کے نبی ان کو آزادی کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑی ہستی کی پہچان کرواتے ہیں جس کی غلامی ضروری ہوتی ہے، اور یہ ان انسانوں کی غلامی سے نکل کر، یقیناً ان کا جبر ہوتا ہے، ان کا پریشر ہوتا ہے، ان سے نکلتے نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں یہ سرکش حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہر دور میں عوام بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ تجزیہ پیش کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہیں، آج ہم یہ احادیث پیش کر دیتے ہیں جی، جیسے عوام ہے ویسے حکمران ہے۔ یقیناً عوام جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اگر عوام غور و فکر نہیں کرے گی، وہ جانوروں کی طرح رہنا چاہے گی، غلامی کے انداز میں رہنا چاہے گی، جس طرح حکمرانوں نے رکھا ہوا ہے وہ اسی پہ خوش اور مطمئن ہے، تو وہ غلامی ان کی بڑھتی چلی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ عوام غور و فکر کرے، شعور حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، اور اس بڑی ہستی کی پہچان پیدا کرے جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، وہی پاورفل ہے، وہی سپر پاور ہے، وہی آل ان آل ہے۔ اس کی پہچان پیدا کر کے یہ جو ظاہری معبود بنے ہوتے ہیں، وہ بتوں کے بنے ہوں، پتھر کے بنے ہوں یا انسانوں کے بنے ہوں، ان کا انکار کر دیں وہ،
یہ ہے اصل میں غلامی سے نکلنا، آزادی حاصل کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ سرکش حزب الشیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سنیے ذرا، غور کیجئے سامعین و سامعات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے جو حکمران پارٹی ہے وہ بھی، اور ان حکمرانوں کا ساتھ دینے والے، نعرے لگانے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان کو خوش کرنے والے، یہ سب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان پہ لعنت طاری کریں گے۔ اتبعو، ان کے پیچھے پیچھے رہے گی، فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے ہوگی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی پھٹکار ان پہ پیچھے ہوگی۔ یہ لعنت کیا ہے دنیا کی؟ دنیا کی لعنت غلامی ہے، یاد رکھیے۔ دنیا کی لعنت معاشی بدحالی ہے، دنیا کی لعنت بد امنی ہے، انتہا پسندی ہے، دنیا کی لعنت فرقہ واریت ہے، آپس میں دست و گریبان ہونا ہے۔ دنیا کی جہنم بنا دی ان حکمرانوں نے، مہنگائی کر کے، ٹیکسز لگا کے، اور وہ فلسفی جو ظلم کی فلسفی ہے اس کو غالب کر کے ایسا ماحول اور معاشرہ تشکیل دے دیا ہے، ہر طرف لعنت اور پھٹکار نظر آتی ہے۔ آپ غور تو کیجئے، آپ بازاروں میں چلے جائیے، اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، برکت نظر نہیں آتی۔ پیسوں سے برکت اٹھ گئی، نعمتوں سے برکت اٹھ گئی، اللہ کی نعمتوں سے ذائقہ اٹھ گیا، وہ ذائقہ ہی نہیں رہا، وہ کشش ہی نہیں رہی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ذکر کرنا چاہیں تو وقت لگے گا، لیکن مجموعی طور پہ جو تأثر ہے وہ یہی ہے کہ آج اللہ کی رحمت، برکت اشیاء سے بھی اٹھ گئی، نعمتوں سے اٹھ گئی، اور جو ہمارے پاس دولت ہے اس سے بھی اٹھ گئی۔ اسی لیے لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی اس سسٹم نے جب پیدا کی تو ہر شخص کے اندر پیدا ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے ہم ان ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کی پہچان پیدا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ کے ذریعے جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ یہی ہے، شعور حاصل کرو، غور و فکر کرو، درست تجزیہ کرو، سچی جماعتوں کی پہچان پیدا کرو، سچی جماعتوں کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو پہچانو اور ان کا ساتھ دو، حزب اللہ کا ساتھ دو، حزب الشیاطین سے پیچھے ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہوں گے تو دنیا اور آخرت میں پھٹکار نازل ہوگی۔ الا، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا، خبردار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، الارم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں الا، سن لو، خبردار، ان عادا کفروا ربہم، یہ جو قوم عاد ہے ان پر جتنا عذاب آیا ہے ایسے نہیں آ گیا، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، انہوں نے رب کا کفر کیا ہے۔ الا، خبردار، سن لو، بعدا لعاد قوم ہود، یہ جو پھٹکار ہے قوم عاد پر، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی نافرمانی ہے۔ آج یہی رہنمائی ہم نے لینی ہے کہ ہم اس سے شعور حاصل کریں، ان آیات مقدسہ کو ہم سمجھیں۔ محض سننا کافی نہیں ہے، ہم ہر روز جتنا سنیں اس میں سے ایک دو وہ اصول و ضوابط جس کی رہنمائی کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے، ہم وہ حاصل کریں، ہم ڈسکس کریں، غور و فکر کریں، اس کا تجزیہ پیش کریں، تاکہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں، اللہ کی رہنمائی کو سمجھیں اور آگے نکلنے کے قابل بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، ان آیات مقدسہ کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.